بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود احمد ابو القاسم محمد صلوات اللہ وسلم. الصلاۃ والسلام علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر شبر غالب کل غالب مطلوب کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ للہ القائم بالحق صلوات اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج محرم کی تیسری تاریخ ہے 1446 ہجرہ اور جولائی کی 9 تاریخ 2024. ہماری مجلس جس کی دوسری کڑی ہے آج، اس لیے کہ کل ظاہر ہے موسم کی وجہ سے مجلس نہیں منعقد ہو سکی. ہمارا عنوان مسلسل ہے گناہان کبیرہ، اور گناہان کبیرہ کے ضمن میں ہم نے ابھی تک جو بھی گفتگو کی اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لی تھیں. پہلے تو ہم نے بالکل چھوٹا سا تعارف اپنے موضوع کا کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان گناہان کبیرہ کے ضمن میں ہمیں صرف گناہوں کی لسٹ نہیں سمجھنی، بلکہ ہمارا زیادہ تر فوکس اس بات پر ہوگا کہ ہم امام حسین عالی مقام علیہ السلام کے صدقے میں، ان کے ہمراہی میں اور ان کی مادر گرامی کی سرپرستی میں کس طریقے سے اپنے کردار میں وہ خوبیاں لا سکتے ہیں، وہ اچھائیاں لا سکتے ہیں جو کہ گناہان کبیرہ کا اپوزٹ ہو. اور آج کا دن اس حساب سے بہت اہم ہے کہ میں جن کرداروں کا ذکر کروں گی آپ کے سامنے، وہ کردار در حقیقت وہ گناہگار ہیں جو کہ اتنے بڑے گناہوں کے مرتکب ہوئے، اور ان گناہوں کے مرتکب ہونے کے بعد جیسے ہی انہوں نے دامن سید الشہداء میں پناہ حاصل کی، خصوصیت کے ساتھ اپنی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے امام حسین علی مقام علیہ السلام نے نہ صرف ان کے گناہوں کی بخشش کی گارنٹی دی، بلکہ ان کے گزشتہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے کا وعدہ بھی فرمایا. یہ بہت بڑی نوید ہے. یقین جانیے اس ایک آسرے پر کہ امام حسین سے اگر توسل کر لیا جائے، امام حسین سے محبت کر لی جائے اور اس کے بعد اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لی جائے، تو وہ
کتنی زیادہ میرے لیے آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے. یہ عنوان اسی وجہ سے رکھا گیا, اس لیے کہ یاد رکھیے یہ جو پورے 2 مہینے ہیں obviously وہ تو ہیں, لیکن یہ جو 10 دن ہیں یہ 10 دن انتہائی متبرک کامیاب ہیں. یہ 10 دن صرف عزاداری سے موسوم نہیں ہیں, بلکہ یہ 10 دن در حقیقت اس میں رحمت الہی اتنی جوش میں آ چکی ہوتی ہے کہ یہ تمام کے تمام دن, یہ تمام کی تمام ساعتیں, یہ ایک ایک لہجہ رحمت الہی سے بھرپور ہوتا ہے. اور یہی وہ دن ہیں کہ جن کی قسم پروردگار عالم اپنی کلام حکمت میں کھا رہا ہے. سورہ فجر کی آیات آپ کے پیش نظر ہوں گی. 2-3 چیزیں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, اگر آپ کرنا چاہیں تو سجیشن ہے میرا, یقیناً آپ ان 10 دنوں میں زیارت امام حسین پڑھتی ہیں. وقت کی کمی ہوتی ہے, میں آپ کو ایک سجیشن یہ دوں گی کہ اگر آپ عربی کے بجائے اسے اپنی زبان میں پڑھیں. اب انگریزی ہو یا اردو, بچے ہمارے اردو نہیں سمجھتے, لیکن جس زبان میں ان کو زیادہ سمجھ آتی ہو, اگر وہ ترجمہ ہی خالی پڑھ لیں اور اس ترجمے کے آئینے میں یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ امام حسین کا اسٹینس کیا تھا, امام عالی مقام علیہ السلام نے کی کن خوبیوں کی گواہی آپ دے رہی ہیں. آپ کہتی ہیں نا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ نے یہ کیا, تو اس کو یہ سوچ کے نہ کیجیے گا کہ امام حسین نے کیا, اس کو یہ سوچ کر پڑھیے گا کہ یہ میں کروں گی, یہ مجھے کرنا چاہیے اگر میں حسینی بننا چاہتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی زیارت میں جو کہ حدیث قدسی ہے, یعنی کہ کسی امام یا نبی کے زبان سے نہیں لکھی گئی, بلکہ یہ اللہ نے ان لوح محفوظ سے بذریعہ جبرائیل بھجوائی ہے, جو کہ آپ کی نالج میں ہے کہ یہ زیارت عاشورہ کیا ہے. تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کن کن چیزوں کو کنڈیم کیا جا رہا ہے, کن کن چیزوں کو قرض کیا جا رہا ہے. تو آپ کو پھر فوراً ہی اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میں ان چیزوں سے بچ رہی ہوں, یا میں یہ چیزیں بالکل اسرٹ ہو کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں, یا کیا اس میں میری پروگرس ممکن ہے کہ میں اس میں آگے بڑھ جاؤں. تو ایک تو یہ کہ زیارت عاشورہ کوشش کریں کہ اس کا ٹرانسلیشن مس نہ ہو. دوسری چیز, سورہ فجر کی تلاوت روز کیجیے, ہارڈلی 2 منٹ ہے, ہارڈلی 2 منٹ. اور اس میں بھی میں اپنے بچوں سے تو یہ کہوں گی کہ ٹرانسلیشن پڑھیں سورہ فجر کا. سورہ فجر کا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے. یہ سورہ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام سے منسوب ہے, چھوٹی سی سورہ ہے. اس سورہ میں خدا نے پورا واقعہ کربلا یا پورا ہیومینٹی کے لیے جو برا ہے اور جو نفع بخش ہے, ان دونوں چیزوں کو اس کے اندر سمیٹ لیا ہے. میں آپ کو ٹرانسلیشن نہیں بتاؤں گی, لیکن کل میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ اس کے اندر کیا میسج نظر آیا آپ کو. خدا کن چیزوں کو اس میں قسم کھا کر, ان 10 دنوں کی قسم کھا کر کنڈیم کر رہا ہے اور ان کا برا انجام بتا رہا ہے. اور وہ انجام اتنا برا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا نام اس سورے میں لیا, آپ صرف ان کو انڈر لائن کیجیے گا اور دیکھیے گا ان قوموں کو مسلسل اللہ تعالیٰ تھرو آؤٹ قرآن مجید کس طرح سے کرس کر رہا ہے. ان سب کے مقابل میں حسین کھڑے ہوئے تھے. سورۃ الحسین ہے نا, اور کون سی چیزوں کی اللہ تعالیٰ اس میں تعریف بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے کہ تم کیا 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 کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو سورہ فجر کو اس نگاہ سے پڑھیے گا. اور ویسے بھی جو سورہ فجر پڑھتا ہے وہ امام حسین کے ساتھ اٹھے گا, تو اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. درود پڑھی محمد علیہ. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں 3 پوائنٹس کیا پڑھوں گی. جیسے مجھے یہ بات پہلے کہنی چاہیے تھی, لیکن ظاہر ہے جب آپ روانی میں ہوتے تو ذہن سے نکل جاتا ہے. آج کی مجلس میں ہم جو 3 پوائنٹس فوکس کریں گے, اس میں پہلا پوائنٹ ہے سوال کیا کرنا ہے, مانگنا کیا ہے. یہ دن مانگنے کے ہیں, خصوصاً جب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں ضرور دعا مانگا کیجیے, اس لیے کہ آپ کی یہ جو کانشیس ہے اس پر براہ راست امام حسین کی نگاہ ہوتی ہے.
وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس مجلس کے دوران میں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا آپ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. تو ہم معرفت کی بات کریں گے, اور اسی معرفت میں ہم دوسری چیز گناہ کبیرہ کی ایک آدھ دو چیزوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. اس لیے کہ میں گناہ کبیرہ کی لسٹ بتانے سے زیادہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں کرائٹیریا آ جائے کہ کیا چیز غلط اور کیا چیز صحیح ہے. اس لیے کہ اتنا تو ہمیں بھی علم ہونا چاہیے بحیثیت مومن. اگر حکمت نہیں ہے تو مومن نہیں. مومن کی پہلی پہچان حکمت ہے. تو ہمارے اندر اتنی حکمت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ایکشنز کو خود ہی ایویلویٹ کر سکیں, کرنے سے پہلے کر سکیں, کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, پہلی چیز تو ہماری یہ ہو جائے گی پوائنٹ. اور دوسرا پوائنٹ پھر کیا ہوگا کہ ہم گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ ذرا مشکل کام ہے, اس میں آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. اسی لیے میں صرف ایک ایک کر کے روز بتاؤں گی. میں ایک ساتھ آپ کو تینوں چاروں پانچوں جو ڈیفینیشنز یہاں پہ وہ نہیں بتاؤں گی. اور اس کے بعد پھر ہم کچھ کیریکٹرز کو دیکھیں گے. کون سے کیریکٹرز؟ جیسے کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ ہم ایسے کیریکٹرز کو دیکھیں گے جو بالکل عام سے لوگ تھے, گناہ گار تھے, لیکن ان کے اندر کسی میں ایک خوبی تھی. 2 کیریکٹرز کو ہائی لائٹ کروں گی اس کے اندر, بلکہ 3 کیریکٹرز بتاؤں گی. ایک کیریکٹر جو تھا, تینوں کیریکٹرز امام حسین کی معرفت رکھتے تھے, لیکن ایک نے معرفت رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو اس پوائنٹ پہ رکھا کہ امام کو جواب دینے کے بجائے پازیٹیولی اس نے اپنے ریسورسز دے دیے, آفر کیے, دے تو نہیں دیے, آفر کیے. امام ڈڈ ناٹ ایکسپٹ. دوسرا کیریکٹر کون تھا کہ آخر وقت تک اس کو دعوت دی جاتی رہی, اور اس کے دائیں بائیں جو لوگ تھے وہ امام کے لشکر میں جا کر مل گئے, لیکن وہ نہیں بدلا. اس کا بھی ریزن تھا, اگر بھول جاؤں تو یاد کرائیے. تیسرا کیریکٹر وہ تھا کہ جسے تھی معرفت, لیکن اس معرفت کے ساتھ اس کے اندر ایک ایبلٹی تھی, اور وہ تھی ریفلیکشن. وہ کانسٹنٹلی کانٹمپلیٹ کر رہا تھا اپنے اعمال کو. اور اگر آپ واقعی کربلا دیکھیں تو اس میں آپ کو سب سے پہلا مجرم, سب سے بڑا مجرم جو کہ امام حسین کے اوپر اوور پاور کر چکا تھا بظاہر, آبویسلی میرا مقصد جنگی حکمت عملی سے ہے, لیکن اس کے بعد جب اس نے اپنے عمل کو نہ صرف ریفلیکٹ کیا, بلکہ اس نے جتنی اس کی سانسیں بچ گئی تھیں ان سانسوں میں اس نے اس کو بدلنے کی کوشش کی. اور یہ عمل اس کا کیسا تھا؟ یہ عمل ایسا تھا کہ اس کی جو غلطیاں تھیں وہ ثواب سے بدل گئیں. یعنی امام نے اس کو وہ شفاعت دے دی کہ اس کے گناہوں کا نام و نشان تک مٹ گیا. درود پڑھیں محمد. ہم پہلے پوائنٹ پر آ جاتے ہیں کہ عرفان, پہچان, معرفت. اس لیے کل ہماری گفتگو پرسوں رکی تھی کہ ہمیں اس عزاداری کے ذریعے اسپرچویلٹی کو ہائی کرنا ہے, ہمیں اپنی معرفت کا سفر کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا ہے. درود پڑھیے آپ لوگ, بہت زیادہ مجھے محسوس ہو رہا ہے. امام باردہ کی بھی پتہ کیا مثال ہوتی ہے کہ جیسے کلاس میں آگے والے اسٹوڈنٹس بیچارے ٹیچر کی روک کی وجہ سے خاموش متوجہ لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن بیچ والے جو ہیں, میں پیچھے والوں کو کچھ نہیں ہوں, وہاں سب بزرگ بیٹھے اور وہ بہت کانسنٹریٹ کر کے سن بھی رہے ہیں. تو میں صرف اپنی سے ریکویسٹ کروں گی کہ جب اندر آ کے بیٹھ گئی ہیں تو سننے کی کوشش کریں. اور مجھے پتہ ہے میں اردو میں بول رہی ہوں, انگریزی میں نہیں بول رہی, لیکن اردو میں اتنی سادہ بول رہی ہوں کہ اس سے زیادہ سادہ کر نہیں سکتی. رائٹ, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تو ہم نے اپنی گفتگو کہاں روکی تھی کہ ہمیں اپنے آپ کو اسینشن کی جانب لے کے جانا ہے. اسینشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی ہے اس سے اوپر 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 اوپر, یعنی کہ آپ معراج کو بھی اسینشن کہتے ہیں. تو اگر یہ اسینشن نہیں آ رہا, آپ
آپ مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی سوچ نہیں رہی ہیں کہ میں اپنے آپ کو کیسے بلند کروں. دیکھیے ہم سب اپنے اپنے ذمہ دار ہیں. آپ سے میرا سوال نہیں ہوگا, مجھ سے آپ کا سوال نہیں ہوگا, لیکن سوال ہوگا. امام حسین کے ڈائلاگز کو سنیے, امام حسین علیہ السلام کے سٹیٹمنٹس کو سنیے جو وہ مستقل کہہ رہے تھے, لوگوں سے کہہ رہے تھے, اپنی مناجات میں کہہ رہے تھے, اپنے استغاثے میں کہہ رہے تھے. مسلسل آخری سانس تک امام دعوت دے رہے تھے, اور وہ دعوت کسی اور کو نہیں دے رہے تھے, اس وقت کے لوگوں کو نہیں دے رہے تھے, بلکہ امام دعوت دے رہے تھے قیامت تک آنے والے لوگوں کو, آپ کو, مجھ کو. تو اگر وہ میں نے دعوت نہیں سنی تو یہ عزاداری فائدہ مند نہیں ہے. اگر وہ میں نے میسج سن کر اپنے آپ کو چینج نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ ان آنسوؤں کا فائدہ ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, آپ نے حدیثیں سنی ہے نا, ارشادات معصومین سنے ہیں کہ جو روئے, جو رلائے, جو رونے کی شکل بنائے, اس کے گناہ معاف ہوں گے اور جنت واجب ہوگی, واجب. اب مجھے بتائیے, رونا بھی سمجھ میں آتا ہے, رلانا بھی سمجھ میں آتا ہے, خالی شکل بنا لینا. شکل کب بنتی ہے آپ کی؟ تکلیف میں بنتی ہے, اکرامن بنتی ہے, لیکن شکل کب بنتی ہے؟ شکل اس وقت بنتی ہے کہ جب آپ کچھ سن رہی ہوتی ہے نا, اور وہ آپ کے پر اثر کر رہا ہوتا ہے, اور جب اثر کرتا ہے تو وہ آپ کے اوپر اس طرح سے اثر کرتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے اس کو ایکسپریس کرتی. یہ سب سے معمولی چیز ہے شکل بننا. لیکن اگر کوئی حسین کا پیغام سن کر ان کے میسج کو سمجھ رہا ہے تبھی اس کی شکل بنے گی. اگر وہ اپنے آپ کو کٹ آف کیے ہوئے تو اس کی شکل نہیں بنے گی. تو یہ شکل بنانا کیا بات ہے؟ یہ شکل بنانا حسین کے غم کی معرفت کی, حسین کے جہاد کی سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ کم از کم سن کے وہ چیز اندر تو گئی ہے, سن کے چیز وہ قلب پر تو اثر نہیں. رونا آتا, بہت سارے لوگوں کو نہیں رونا آتا. تو اب ہم یہ کہہ دیں کہ وہ سمجھ نہیں رہے, نہیں. اگر انہوں نے شکل بنائی ہے تو اس کا مطلب ہے انہیں میسج مل گیا اور ان کا دل متاثر ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, میں اپنے آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ فرض کریں میرا کوئی بہت ہی قریبی عزیز ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اور میں بہت روتی ہوں اس کے اوپر, مہینوں اداس رہتی ہوں, سالوں میں روتی رہتی ہوں, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس کا نام لیتی ہوں, نہ میری شکل بنتی ہے. غم اپنی جگہ رہتا ہے لیکن شکل نہیں بنتی. یہ فقط ایک حسین کا کمال ہے, یہ فقط ایک حسین کا کیرسما ہے, اور نہ کمال ہے نہ کیرسما ہے, یہ حسین کی وہ بے لوث قربانی. کسی کی نہ حسین کو اپریسیشن چاہیے تھی, نہ حسین کو اپنے لوگوں کی تعداد بڑھانی تھی, نہ حسین کو اپنا نام زندہ رکھنا تھا, بلکہ حسین صرف خدا کی خاطر کھڑے ہوئے تھے. تو یہ خدا کا اعجاز ہے آپ کے دلوں پر. میں آپ کو ایک ایسی حدیث بتاؤں کہ جب آپ وہ حدیث سنیں گی آپ کا دل ایک دم لرز جائے گا. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا, ایک تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ مہربانی کر کے نماز یہیں آ کر پڑھیں, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو نماز پڑھنے کے بعد ٹریول ٹائم لیتی ہیں وہ آپ پہلے لے لیں گی, تو مجلس پھر جمی بھی رہے گی. اور جو میرا دماغ ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے تو مجھے پرچہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں آپ کو ایک حدیث بتا رہی تھی, وہ حدیث واقعی میں نے آج جب میں نے ارادہ کیا کہ آپ کو بتاؤں تو مجھے لگا کہ میں آپ کے ہاتھ میں ایک ایسا ہنر دے دوں گی کہ آپ کو اپنے اوپر اطمینان ہو جائے گا. ہمیشہ ایک دھڑکا لگا رہتا ہے, پتہ نہیں ہم مولا کے قریب ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, پتہ نہیں ہم خلوص کے ساتھ مولا سے کنیکٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, اس لیے کہ اپنے نظر آتے رہتے ہیں نا امام کو. یہی سوال امام سے پوچھا گیا کہ کیا امام ہم آپ کے ہیں؟ اور امام نے اس کا اتنا خوبصورت جواب دیا. امام نے کہا اگر تم یہ جاننا چاہو کہ تم ہمارے ہو, تنہائی میں بیٹھو,
تنہائی میں بیٹھو اور 3 بار درود بھیجو. کیسا درود؟ 3 بار کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. اور اگر تمہاری آنکھ سے آنسو آ جائیں، تنہائی کی بات ہو رہی ہے، اگر تمہارا دل غمزدہ ہو جائے اور تم بے اختیار حسین کے غموں سے رنجور ہو جاؤ، سمجھ لو تم ہمارے ہو. آپ نے دیکھا یہ حسین کے نام کا اعجاز، کہ اگر آپ حسین سے پہ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے، اور وہ بھی تنہائی میں جب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا. مجلس میں تو ایک ماحول بن جاتا ہے نا، ہم سب رونے لگتے ہیں، لیکن تنہائی میں کون دیکھ رہا ہے؟ تنہائی میں تو بس آپ کی زبان ہے اور آپ کا قلب ہے. حسین اس شاہکار کا نام ہے کہ فقط اس کے نام کا اعجاز یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایمان کی استحکام کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو اپنے تقوی کی بلندی پتہ چل جاتی ہے. عزیزان محترم، ہم آئیں گے اس بات پر کہ عرفان کیسے حاصل کیا جائے. آپ کو عرفان حاصل کرنا ہے اس عزاداری کا. عرفان کی مطلب کیا ہے؟ ٹو ریکگنائز اینی تھنگ، ٹو انڈرسٹینڈ اینی تھنگ، ٹو انڈرسٹینڈ اینی کانسیپٹ with your eyes, not from these eyes, but the eyes or the vision you can have from your heart. یعنی اس کو کہتے ہیں بصارت اور بصیرت. بصارت یہ ہے، بصیرت یہ ہے. تو آپ کو سب سے پہلی چیز جو سمجھنی ہے وہ اس عزاداری کی، یہ میں عزاداری کیوں کر رہی ہوں، اور یہ بصیرت آپ کو حاصل کر کے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اس لیے کہ اگر ان بچوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین کا میسج کنٹینیو رکھنا کیوں ضروری، تو یہ عزاداری ان کا ساتھ چھوڑ دے گی، کسی اور کے پاس چلی جائے گی. یہ عزاداری ہمارے پاس آ جانا ہماری خوشبختی کی علامت ہے، ہماری نجات کی علامت ہے. اور ہم اس کو جب تک کلچر سے نکال کر، جب تک اپنی امی ابو کی عزاداری، جب تک اپنی ساس کی عزاداری سے نہیں نکالیں گے اور اس کو انقلاب نہیں سمجھیں گے، وہ انقلاب جو تنہا حسین نے برپا کیا تھا، تب تک اس کا کنٹینیویشن ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے 14 صدیوں سے حسین کے رونے پر، حسین کے گریہ پر، حسین کی عزاداری پہ دشمنوں میں بڑا ایکا ہے، لیکن جتنا اب ہو گیا ہے اتنا کبھی نہیں تھا. اور جتنا زیادہ پروپیگنڈا اس کے خلاف کیا جا رہا ہے اتنا کبھی نہیں ہوا تھا. پہلے چند ایک کا دکا اسلام کے فرقے تھے جو اس کو بدعت اور حرام کہہ رہے ہوتے تھے، اب پوری دنیا کہہ رہی ہے. اس لیے کہ پوری دنیا حق سے گھبراتی ہے، پوری دنیا اس وقت حق کے اسٹیبلش ہونے سے اور حق کے اوور پاور ہونے سے اور باطل کے لرز جانے سے گھبراتی ہے. جب تک یہ عزاداری اپنی اصل شکل میں موجود ہے، اپنی اصل روح کے ساتھ موجود ہے، اس کے اندر حسین نظر آ رہے ہیں. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. بیوی کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، لعنت، بے شمار، لعنت، بے شمار. محمد آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک ہوم ورک آپ کو اور دیتی ہوں، آپ یعنی کیا بچپانہ باتیں کرتی ہیں، لیکن یقین کیجئے جو سفر معرفت آپ کرنا چاہ رہی ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے. امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کے بارے میں ان کی پرسنالٹی کے بارے میں، ان کی روایتیں جو ان کے متعلق ہیں، ان کو صرف مجلس تک محدود نہ کیجیے، آپس میں ڈسکس کیجیے. اور کیسے ڈسکس کیجیے؟ دیکھیے عزاداری کی یہ 10 دن خصوصیت کے ساتھ کیا ایک رویہ ہوتا تھا اماموں کا. ہر امام اپنے زمانے میں ایک چیز ضرور کرتا تھا، اور وہ چیز کیا تھی کہ جب محرم کا چاند نمودار ہونے والا ہوتا تھا تب سے ان کے اوپر سوگواری آ جاتی تھی. ان کا ہنسنا
ان کا مسکرانا, ان کا گھر کے اندر کسی قسم کا جو ایک بہت زیادہ خوش ہونے والا رویہ ہے جو کہ ہمارا ہو جاتا ہے, بہت معذرت کے ساتھ میں اپنی مسکراہٹ نہیں روک پاتی. لیکن آپ کو پتہ ہے آداب مجلس کیا ہے؟ آداب مجلس یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ مجلس میں آ گئی ہیں تو پھر آپ کسی کو مسکرا کے نہیں دیکھیں گی, پھر آپ کسی کو سلام نہیں کریں گی بآواز بلند, پھر آپ کسی کے لیے کھڑی بھی نہیں ہوں گی. یہ جو ہمارے ایک طریقہ بن گیا نا, اور یہ میرے ہی ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہوتی, مت کھڑی ہوا کریں. ایک دفعہ مجلس شروع ہو گئی نا, اب کوئی نظر نہیں آ رہا, صرف حسین اور صرف مادر حسین. امام تو پورے 10 دن تک مسکراہٹ آتی نہیں تھی چہرے کے اوپر, بلکہ حکم دیتے تھے ایک اپنے شیعوں کو کہ جب تم لوگ ملو آپس میں تو ایک دوسرے کو پرسہ دو کہ تمہیں ہم پرسہ دیتے ہیں شہادت حسین کا. یہ صرف 10 عاشق کی دن نہیں کیا جاتا, یہ پورے 10 دن تک امام کرواتے تھے کہ ایک دوسرے کو پرسہ دو. کیا کہہ کر پرسہ دو؟ بالکل سادے سے لفظوں میں کہ میں آپ کو پرسہ دیتی ہوں سوگواری حسین کا, میں آپ کو امام حسین کے قتل کا پرسہ دیتی ہوں. I feel very sorry for it. Whatever has happened with امام حسین. کیوں؟ آپ کو اس سے نکلنا ہی نہیں ہے. وہ جو ایک کیفیت آپ پہ سوگواری کی اس سے باہر نہیں آنا ہے آپ کو. کیوں؟ حسین کا غم ہی آپ کی نجات ہے. تو جس چیز کی معرفت کی میں بات کر رہی تھی, امام حسین کے بارے میں گفتگو کیجیے ایک دوسرے کے ساتھ کامنلی, اپنے بچوں کے ساتھ بات کیجیے, اپنے بچوں سے کہیے کچھ سنا تھا مجلس میں, کیا سنا تھا ہمیں بتاؤ. ان کو اگر آپ نے ریوارڈ دینا ہے تو وہ ریوارڈ بھی دے دیجیے. پھر آپ نے دوسری چیز کی معرفت کیا حاصل کرنی ہے, آپ نے عزاداری کو ایکچوئل میننگ میں سمجھنا ہے کہ یہ عزاداری ہے کیا, اس کی معرفت حاصل کرنی ہے. اور تیسری چیز آپ کو کیا کرنی ہے, آپ کو ایک دعا کرنی ہے, اور میں لمبی چوڑی دعا نہیں بتا رہی آپ کو. جو ایک دعا آپ کو کرنی ہے وہ آپ کو عافیت مانگنی ہے. عافیت کیا ہے؟ عافیت آپ کو یہ مانگنی. اور عافیت کا حکم کس نے دیا تھا؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے لیے چلیے سوچ سمجھ کے اپنے اسپائرل بنا رہی ہیں اپنی مجلس کو آگے لے جانے کے لیے. آپ سب نے مفاتی میں پڑھا ہے کہ جس وقت شب برات آتی ہے تو ظاہر پورے سال کے لیے چیزیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہی سوال سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا گیا کہ شب برات آ رہی ہے, ہم کیا مانگے؟ آپ نے فقط ایک لفظ کا جواب دیا. اب اس لفظ کو آپ الیبریٹ کیجیے گا. آپ نے کہا عافیت مانگو. عافیت مانگو. عافیت کیا ہے؟ سلویشن, نجات. اب اس عافیت کو بیٹھ کے آپ آرام سے پلگ ان کرتی جائیے گا, اپنی برتھ سے پہلے, اپنی پیدائش کے بعد, اپنے ان دنوں میں, اپنی قبر میں, اپنے برزخ میں, میدان حشر میں. جب تک جنت میں نہیں پہنچ جائیں گی جو چیز کام آنے والی ہے وہ عافیت ہے. اگر وہ عافیت پنجتن کے صدقے میں مل گئی تو عافیت جو مانگنی ہے آپ نے وہ کس کے حوالے سے مانگنی ہے؟ ان دنوں میں عافیت آپ نے مانگنی ہے اس ہستی کے نام پر, اس ہستی کے وسیلے سے, اس کا توسل کر کے کہ جو 14 معصومین میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ مقام رکھتا ہے. 14 معصومین کو اگر آپ فردر ڈیوائڈ کرتی ہیں تو آپ کیا کہتی ہیں؟ پنجتن 14 معصومین, رائٹ؟ اب 14 معصومین میں پھر آپ 12 امام کر لیتی ہیں. جب 12 امام آپ کر لیتی ہیں تو ان 12 اماموں میں آٹومیٹکلی امام حسین کا مقام بالکل ہائی لائٹڈ ہوتا ہے. کیوں؟ بالکل ہائی لائٹڈ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پنجتن کے یہ آخری تن ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے بعد جو 9 امام ہیں یہ ان کے باپ ہیں. Do you get it? تو یہ کون ہے؟ حسین. کنیکٹ کر رہے ہیں, پنجتن کو بھی کنیکٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو پنجتن کا کی پیدائش کا مقصد تھا اس کو کمال تک حسین پہنچا رہے ہیں, اور جو آگے آنے والے اماموں نے شریعت کی حفاظت کی اس کو بھی مینیفیسٹ حسین کر رہے ہیں.
اور جب آپ حسین کے ذریعے عافیت مانگتی ہیں، جب آپ حسین کے ذریعے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جب آپ حسین کے ذریعے اپنی گزشتہ گناہان کبیرہ و صغیرہ کو خدا کے سامنے پیش کرتی ہیں، لرزتے ہوئے، روتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، پچھتاوے کے ساتھ، اور اللہ سے وعدہ کرتی ہیں کہ آگے میں صدقے میں حسین کے اس راہ عزم پر ڈٹی رہوں گی کہ میں اس لائق رہوں کہ میں حسین کے بیٹے تک پہنچ سکوں. تو آپ کو سیلویشن ملتی ہے، آپ کو عافیت ملتی ہے، آپ کو نجات ملتی ہے، آپ کو خدا کی تائید ملتی ہے. خدا ان فرشتوں کو خلق کرتا ہے جو آپ کا بازو تھامے رہتے ہیں گناہ کے وقت. حسین کا مقام پہچانیے آپ. حسین اتنی عظیم ہستی ہے اور حسین کا مقام اتنا بلند ہے کہ حسین کے ساتھ آپ کو رسول بھی نظر آتے ہیں، علی بھی نظر آتے ہیں، فاطمہ بھی کھڑی ہیں، حسن بھی ہیں، زیارت وارثہ. میں سے اشارے دے رہی ہوں اس لیے کہ میرے پاس ظاہر وقت پہ میری نظر ہے، لیکن ہم کو عافیت حاصل کرنی ہے. آج کے دن سے ہم مسلسل امام حسین کے غم کے ذریعے، ان کی احادیث کے ذریعے، ان کی جو اسٹیٹمنٹس تھے، ابھی آپ نے چند دن پہلے عرفہ پڑھی نا، دعائے عرفہ کے جملے دیکھیے. اینڈ میں امام کیا کہتے ہیں؟ کتنی لمبی دعا ہے نا. اینڈ میں کیا کہتے ہیں اے خدایا جس نے تجھ کو پا لیا اسے سب مل گیا، اور جو تجھ تک نہیں پہنچ سکا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. حسین کی حیرت دیکھیے کہ کیا اس دنیا میں اس وجود کے ساتھ، وجود ہی تو بتا رہے تھے نا کہ وجود پہ کتنی مہربانی ہے خدا کی، اور کہتے ہیں کہ اس وجود کے ساتھ بھی کوئی خدا کو چھوڑ سکتا ہے. کتنا بڑا لوزر ہے. تو آپ امام حسین کے ذریعے جب اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گی، ان 10 ایام میں انہی ایام کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. سورہ فجر میں وہ یہی قسم کھا کر کہہ رہا ہے. تو عزیزان محترم، عرفان حاصل کیجئے، معرفت حاصل کیجئے. حسین کی کیرسمیٹک پرسنالٹی کو جتنا غور سے دیکھ سکتی ہیں دیکھیے. یاد رکھیے جتنا سوچیں گی حسین کے بارے میں اتنا آپ کے اندر نور آئے گا، اتنا آپ کے وجود کی سیاہی مٹے گی. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے آتے ہی طہارت شروع ہو جاتی ہے. یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی گھروں میں مجلسیں کیوں ہوتی ہیں، میں اس کے آدھی اسٹیٹمنٹ سے اگری کرتی ہوں کہ گھروں میں مجلس ضرور ہونی چاہیے، چاہے مختصر سی ہو، چاہے صرف آپ اپنے مصلے پر کھڑے ہو کر ایک نوحہ پڑھ لیں، چند بول پڑھ لیں، آپ اپنے گھر میں ماتم کر لیں. لیکن کوشش یہ کیا کیجیے سینٹرز کا ٹائم نہ دیں تاکہ پیام حسین کو سمجھایا جا سکے. لیکن یہ جو چھوٹی سے آپ کو مصلے پر بیٹھنا ہوتا ہے نا اور امام حسین کو یاد کرنا ہوتا ہے، اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو انالوجی دیتی ہوں. فرض کریں یہاں کے اوپر ابھی یہ بات اناؤنس کر دی جائے کہ یہاں کا جو بھی، اپنے پریزیڈنٹ کا تو نام نہیں لینا چاہتی، وہ اتنی ورتھ نہیں رکھتے، کسی بھی وی آئی پی کا نام لے لیجیے کہ وہ آنے والے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ جلدی جلدی صفائی کریں گی نا، ہے نا؟ صفائی کریں گی، آراستہ کریں گی. کہیں پر اگر کوئی چیز پڑی ہے، نجاست ہے، کچھ بھی ہے، اس کو صاف کریں گی. چلے آپ کے گھر میں کوئی وی آئی پی آ رہا ہے تو آپ یہی کریں گی نا، کونا کونا چمکائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شایان شان کرنا ہے. اور حسین کی شان دیکھیے، وہ جو آپ نے نوحہ پڑھا، وہ جو آپ نے مصلے پہ بیٹھ کے 4 بول بولے، وہ جو آپ نے تنہائی میں 3 دفعہ سلام کیا امام کو اور آنسو بہائے، کیا حسین نہیں آتے آپ کے گھر میں؟ تو جب وہ آ رہے ہیں تو اب آپ تو اپنے روٹین میں ہیں، لیکن فرشتے آتے ہیں جو آپ کے گھر کو طاہر کرتے ہیں، آپ کے فرش کو چمکاتے ہیں، جو آپ کے گھر سے غلاظتوں کو، نجاستوں کو، گناہوں کے بوجھ کو ہٹا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار حسین کی سواری آ رہی ہے.
تو حسین جہاں آتے ہیں وہاں پہ صرف طہارت ہوتی ہے, وہاں صرف برکت ہوتی ہے, وہاں آپ کے آنسو نہ صرف اس کو دھو دیتے ہیں غلاظت کو, بلکہ ہمارے نامہ عمل کی غلاظت کو بھی دھو دیتے ہیں, اور ہم بھی پاک و طاہر ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ پھر ہم حسین کے ساتھ چلتے ہیں. درود پڑھیں. اچھا, اب ہم کبیرہ اور صغیرہ کو جلدی سے کور کرتے ہیں کہ کبیرہ اور صغیرہ میں فرق کیا ہے. کبیرہ اور صغیرہ میں فرق یہ ہے, جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اس کی ڈیفینیشن میں ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا گناہ, چاہے وہ نظر میں معمولی ہو یا بڑا ہو, اگر قرآن میں اس کو مینشن کیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ اس کے اوپر جہنم کی سزا ہے. دیکھیں اگر لسٹ بتانے بیٹھیں گے تو بہت لمبے لسٹ ہیں ہمارے پاس. کسی بھی گناہ کے لیے اگر قرآن میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ یہ کیا تو جہنم, یا قرآن کے علاوہ زبان عصمت نے کسی ایک معصوم نے بھی کہا ہو کہ یہ گناہ کیا تو اس کے اوپر جہنم کی سزا ہے, وہ چاہے کتنا چھوٹا نظر آ رہا ہو, کتنا معمولی نظر آ رہا ہو, اس کے اوپر وہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا. اب میں نے صرف آپ کو ایک اس پر دی ہے ڈیفینیشن, انشاءاللہ کل دوسری ڈیفینیشن ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے, ایک تو ظاہر وقت تھوڑا ہے, دوسرے میں نہیں چاہتی کہ یہ ساری ڈیفینیشن گڑبڑ ہو جائیں دماغ میں, ان کو الگ الگ سنیں گی اور الگ الگ نوٹ کریں گی. آئی ایم شیور آپ جب رات کو سوچ بیٹھتی ہوں گی اپنے مسلح کے اوپر یا اپنے بستر پہ تو ریفلیکٹ کرتی ہوں گی آج کس میسج, کون سی مجلس میں کیا ایک لائن کا میسج آپ نے پک کر لیا. تو اس کو ضرور پک کیجئے گا کہ جس گناہ کو قرآن میں کہا گیا ہے اس پر جہنم ہے, وہ اسٹریٹ ایک دفعہ بھی کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اچھا, اب ہم اگلے مرحلے پر آتے ہیں. اگلے مرحلے پہ آتے ہیں اور یہاں کے اوپر میں چاہتی تو تھی کہ آپ کے سامنے اپنے چھٹے امام کی ایک حدیث مینشن کر سکوں, لیکن میں آپ کے سامنے وہ نہیں شیئر کر پاؤں گی اس لیے کہ میں وقت دیکھ رہی ہوں ہمارے پاس محدود ہے. اب ہم اپنے تیسرے پوائنٹ پہ اسٹریٹ آتے ہیں. تیسرے پوائنٹ پہ ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کچھ کیریکٹرز کو ایگزامن کریں گے. وہ کیریکٹرز آپ ہمیشہ سنتی رہیں گے, ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نئی واقعہ بتانے جا رہی ہوں آپ کو, آپ ہمیشہ سنتی رہیں گی, لیکن ہم ذرا اس کیریکٹر کو تھوڑا گہرائی میں جا کر اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 3 کیریکٹرز آج ہائی لائٹ کروں گی. ایک کیریکٹر ہے عبید اللہ ابن حر جوفی کا, دوسرا کیریکٹر ہے حر ابن یزید ریاحی کا. آج ان کے مسائل پڑھے جاتے ہیں نا, اور ان کے ساتھ حر کا ایک فرینڈ بھی تھا, مجھے اس کا نام میرے ذہن سے سب نکل گیا, لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں, اس کا بڑے صراحت سے ذکر ہے. ان تینوں کیریکٹرز میں کچھ چیزیں کامن تھیں. پہلی چیز کامن یہ تھی کہ یہ سب کے سب امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں تھے. دوسری چیز کامن کیا تھی کہ ان سب کی ملاقات امام حسین سے ہو رہی تھی. اس کے بعد فردر اگر آپ جائیں گی تو ان تینوں کو مقام پنجتن معلوم تھا, یعنی ان کو یہ معلوم تھا کہ اہل بیت رسول کا مقام کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان سے ان کی محبت کو اجر رسالت کہہ رہا ہے. لیکن یہ اس معرفت کو رکھنے کے باوجود ایک چیز کر رہے تھے, اس چیز سے ہوشیار ہو جائیے, اس لیے کہ اگر وہ چیز آپ نے نہیں سمجھی تو پھر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جو آپ کی تیاری ہے اس میں انٹیگریٹی لانے کے لیے آپ کو یہ چیز ضرور معلوم ہونی چاہیے. کیا چیز کامن تھی ان تینوں میں کہ یہ تینوں یہ سمجھتے تھے, یہ عقیدہ رکھتے تھے اور اس چیز پر سختی سے عمل کر رہے تھے کہ اگر ہم نے حاکم کی بیعت کی ہوئی ہے, اب وہ حاکم کی بیعت کو آج کے لفظوں میں آپ کیسے پلگ ان کریں گی کہ اگر ہم کسی بھی حکمران کے نیچے رہ رہے ہیں تو ہمیں اس کی ہر بات ماننی ہے. آج کیا ہو رہا ہے, فلسطین بھڑک رہا ہے, ہم کیوں نہیں کچھ سٹینڈ لے سکتے؟ اس لیے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ کسی پالیسی کے تحت چل رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے ہمارا ایک ریلیف کہاں ہو جاتا ہے, ہمارا ریلیف یہ ہو جاتا ہے کہ
کہ جب تک ہمارے امام نہیں آئیں گے ہم جہاد بالسیف نہیں کر سکتے، یعنی ہم تلوار کا جہاد نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے جہاد ہم پر واجب ہیں، یعنی چیز کو سمجھنا، حق کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور جہاں تک کہہ سکتے ہیں حق کے لیے اس کو سپورٹ کرنا، اور ایسی سپورٹ کرنا جو نظر آئے۔ اب یہ تقیہ کا تو وقت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، اور جب مصائب حسین سنیے تب اپنے آپ کو فوراً امام زمانے سے تیاری کیجیے، سوچیے کہ میں اس سے کس طرح اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کر سکتی ہوں۔ تو اب یہ جو تینوں کیریکٹرز تھے، ان تینوں کو معرفت بھی تھی امام حسین کی، مقام کی، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کتنا ضروری ہے امام حسین کا حق ادا کرنا، لیکن یہ اس چیز سے کنونس ہو چکے تھے کہ اگر حسین مخالف ہیں، اگر حسین الگ کھڑے ہیں، اپوزیشن میں کھڑے ہیں حاکم وقت کے، تو پھر ہمیں حسین کے ساتھ نہیں جانا، ہمیں حاکم کی بات ماننی ہے۔ تو یہ چیز ان تینوں میں کامن تھی۔ اب آپ آئیے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ ان کے ساتھ جو حر کے ساتھ ہوا وہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ حضرت حر جب حضرت نہیں تھے تب وہ کتنے پاورفل تھے کہ انہوں نے امام حسین کا راستہ موڑ لیا تھا۔ اب وہ قصہ میں نہیں بتا رہی، آپ کو سب معلوم ہے، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حر نے معذرت کی۔ حر نے معذرت کن الفاظ میں کی تھی؟ اب وہ دیکھیے، اس لیے کہ جو ان کا معذرت کرنے کا انداز تھا وہ آپ کو اور مجھے اپنے اندر ڈیولپ کرنا ان 10 دنوں میں۔ لیکن اس سے پہلے ہم حر جوفی، یعنی عبید اللہ نام تھا اس کا، ابن حر نام کا، معاف کیجیے گا، عبید اللہ ابن حر جوفی، بہت بہادر آدمی تھا، اتنا بہادر آدمی تھا کہ اس کی ابھی تک ہسٹری میں آپ کو ملے گی کہ یہ بہت بڑا جنگجو تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جس وقت امام علی کی بیعت ہوئی ہے اس نے انکار کر دیا، انکار کر کے یہ معاویہ کے پاس گیا۔ اس کے بعد اس نے صفین میں امام کے اگینسٹ میں لڑائی کی۔ اس کے بعد اس نے ڈاکہ زنی شروع کر دی، اور یہ اتنا زیادہ مشہور تھا اپنے ڈاکوں میں، بہت دولت مند تھا، اور بہادری کی اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ اپنے تائیں حج کرنے گیا، جب حج کر کے یہ کوفہ واپس آیا جہاں یہ رہتا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس وقت امام حسین کے خلاف ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، تو یہ فوراً وہاں سے نکل گیا، اس لیے کہ یہ امام کے خلاف نہیں لڑنا چاہتا۔ تو ایک چیز تو پازیٹیو کیا ہوگی، نہیں لڑنا چاہتا تھا۔ لیکن اب دیکھیے یہ سفر، میں نے آپ سے کہا نا ہر جگہ اپنے آپ کو دیکھتی رہی ہے، ہم میں سے کون امام زمانہ کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے؟ تصور بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ جو سفر شروع ہو رہا ہے یہاں سے، امام کے انتظار سے، انتظار امام سے سفر شروع، کہاں ختم ہو رہا ہے؟ امام کے قدموں میں پہنچنا۔ وہ پہنچنا میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے، نہ ٹکٹ، نہ دولت، نہ ٹریولنگ، کچھ بھی نہیں۔ کیا چیز پہنچائے گی؟ پہنچائے گی ہمیں امام کی خدمت میں ہمارا خلوص۔ خلوص کس چیز کے اوپر؟ حق اور باطل میں ڈفرینسیشن کرنے میں۔ یہ جو ڈفرینسیشن کیا جائے گا نا، اور اس کے اوپر جب بات کی جائے گی تو یہ آپ کو طاقت دے گا۔ جب یہ آپ کو طاقت دے گا تو نظر کیسے آئے گا؟ طاقت نظر کیسے آئے گی؟ اگر آپ کسی فلسفی پہ عمل کر رہے کے اوپر فلی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنی لائف میں نظر آتی ہے۔ تو عدل نظر آنا چاہیے، عدل نظر نہیں آتا، ڈچ پر جاتے ہیں، کہتے ہیں، تو بس میں اپنی ذات کی بات کرتی ہوں کہ میں بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہوں ہر سچی چیز کو، لیکن جب عمل کرنا ہوتا ہے تو میں سوچتی ہوں یہ تو میرا پرسنل معاملہ ہے، معافی مانگ لوں گی۔ اگر عدل نظر آئے گا امام کھینچ لیں گے آپ کو، زمین سے مٹ جائے گی آپ کے لیے۔ اور اگر عدل نہیں کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں، دوستوں کے ساتھ، ریلیشن شپس میں، کیریکٹر میں، لا اوبیڈینس میں، سیولٹی میں نہیں کر رہے نا، جہاں موقع مل رہا ہے اکیلے میں جرم کر لیتے ہیں، امام کو سب نظر آتے ہیں، امام سے کچھ چھپتا نہیں۔ تو چیز کیا کرنی تھی آپ کو، اور اس نے چیز کیا کی کہ اس نے، امام نے اس کو بلایا حجاج بن مسروق سے، وہ نہیں آیا، اس نے کہا میں نکلا ہی کوفے سے اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں حسین کے اگینسٹ ہوں۔ تو حجاج نے کہا کہ بس ٹھیک ہے اگر تم اگینسٹ ہو۔ وقت تھوڑا ہے، کوئی اگر
اگر مجھے بہت محبت کرتا ہے نا تو وہ اپنی چادر جا کر اس پر ڈال دے. اچھا اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے وہ جانے کا بس تو پھر آ جاؤ تم حسین کے ساتھ, وہ سامنے خیمہ ہے تمہیں بلا رہے. اس نے کہا نہیں حسین کے ساتھ بھی نہیں جاؤں گا. اچھا پیغام پہنچا دیا حجاج نے. امام خود اٹھ کر آئے ہیں. امام کسی کے لیے اٹھ کر اس کے خیمے میں نہیں جاتے. یہ واحد عبید اللہ ابن حر جوفی تھا کہ جس کے لیے امام بنفس نفیس آئے ہیں, اور جس بھی منزل پر آئے, منزل شراف ہے یہ, آئی تھنک منزل شراف, جس منزل پر بھی آئے تھے امام وہ سو لونلی کہ یہ کہتا ہے کہ جب امام میرے سامنے آئے ہیں تو میں نے دو چیزیں محسوس کی. ایک تو میں نے اتنا حسین, اتنا باوقار فرد اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا, اور دوسرے حسین کی بے کسی اور تنہائی کہ حسین بچوں کے گھیرے میں آئے تھے, کوئی ایک جوان بھی حسین کے ساتھ نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ دشمن کا حملے کا اتنا شدید خطرہ تھا کہ وہ جوان وہاں پہرا دے رہے تھے. حسین بچوں کی ہمراہی میں آئے. حسین نے اس سے اسٹریٹ کہا کہ تو گناہ گار ہے, تو حج کر کے آ رہا ہے, تو سمجھتا ہے تیرے گناہ معاف ہو گئے؟ نہیں ہوئے ہیں. میں تمہیں ترتیب بتاتا ہوں کہ کس طرح تمہارے نہ صرف گناہ معاف ہوں گے بلکہ یہ سارے گناہ تمہارے نیکی کے اجر میں بدل جائیں گے. لہذا تم میری آفر ایکسپٹ کرو. اس نے کہا میں کیا کروں؟ کہا میرے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاؤ. اب میں بہت تیزی سے اس کو شارٹ کر رہی ہوں. اس نے کہا مولا امام حسین میں موت سے ڈرتا ہوں. یہ جملہ لکھ لیجیے اپنے پاس, میں موت سے ڈرتا ہوں, مجھے آپ کے ساتھ نہیں مرنا. گارنٹی جنت تھی نا, تو جنت کا شہزادہ ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تو جو مرے گا. کہتے ہیں میں موت سے ڈرتا ہوں. ہاں میں آپ کو اب یہاں پہ میرا اور آپ کا رول آ رہا ہے کسی حد تک. میں آپ کو اپنی یہ گھوڑا دیتا ہوں اور یہ تلوار دیتا ہوں, اسے لے لیجیے, ریسورسز آفر کر رہے ہیں, یہ لے لیجیے. اس گھوڑے پہ بیٹھ کے کوئی آپ پہ قابو نہیں پائے گا, اور یہ تلوار ذوالفقار کو تلوار آفر کر. کتنے اندھیرے ہوتے ہیں. امام نے سنا, امام کے چہرے پہ غیظ کے آثار آئے. میں اور آپ بھی تو ریسورسز آفر کر رہے ہوتے نا, اتنا تبرک بانٹ دوں گی, معاف کیجیے, اتنا تبرک بانٹ دوں گی, اتنا ڈونیشن دے دوں گی, اتنی مجلسیں اسپانسر کر دوں گی, بدلوں گی نہیں. یاد رکھیے اتنا سا بدلیں ضرور, تاکہ حسین کو لگے میرا رنگ اس پر آ رہا ہے. امام حسین نے پلٹ کے اس سے غضبناک لہجے میں کہا تو کہتا ہے تیرا گھوڑا بہت تیز ہے, اب تو میرا مشورہ بھی سن لے کہ تو اس گھوڑے پہ بیٹھ اور اتنی دور چلا جا کہ جب میں استغاثہ دوں, جب میں مدد کے لیے پکاروں, میری آواز تیرے کان میں نہ جائے, اس لیے کہ جس نے یہ سنا استغاثہ اور پازیٹیولی لبیک نہیں کہا وہ جہنم کے نچلے ترین طبقے میں جائے گا. عزیزارو میں نے اور آپ نے بھی یہ میسج سنا تھا, حل من ناصر ینصرنا, اپنے عمل سے جواب دینا ہے. اگر نہیں دے رہے, دوسرا کیریکٹر کون تھا؟ حر کا دوست تھا. حر کا دوست تھا اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جسے بہت اچھی ریپوٹیشن رکھتا تھا. اور یہ جب آیا ہے امام 5 تاریخ کو امام حسین کے پاس پیغام لے کر اب عمر ابن سعد کا, تو امام نے پوچھا کوئی جانتا ہے اس کو؟ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا ہاں میں جانتا ہوں, یہ بہت ڈیسنٹ آدمی ہے, اس کی رائے کی بہت ویلیو ہے, اس لیے کہ یہ عقل مند ہے. اب آپ سوچیں حبیب نے کیا کہا, عقل رکھتا ہے, تو میں اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ کوئی بیتوکی بات کرے گا. میں بالکل سادے لفظوں میں کہتی ہوں, الفاظ obviously different. جب وہ اندر آیا تو امام کو اس نے میسج دیا, امام نے اپنا جواب دے دیا. جب یہ واپس جانے لگا تو حبیب نے اس کو روکا, حبیب کی فرینڈشپ تھی. حبیب نے کہا کہ تو یہاں تک آ گیا حسین تک, اب حسین کو چھوڑ کر جائے گا؟ ہم بھی آتے نا, جب باہر جاتے تو کیا حسین کو چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ خاموش رہا, چلا گیا. اس نے کہا میں پھر آؤں گا, میں پیغام پہنچا دوں پھر آؤں گا, بہانہ, رائٹ, ایکسکیوز, چلا گیا. اس کے بعد یہی شخص تھا جو صبح عاشور حر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. آپ نے روایت سنی ہے نا کہ
آ رہے تھے تو وہ اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے گھاٹ کی طرف جا رہے تھے، لیکن یہ ساتھ کھڑا ہوا تھا اور اس نے نوٹس کیا کہ حسین حر کے پاؤں کانپ رہے ہیں اور جسم کانپ رہے ہیں. تو اس نے قریب جا کے کہا کہ اے حر، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کوفہ کا سب سے زیادہ بہادر شخص کون ہے، میں بلا تردد تیرا نام لوں گا. یہ تو کانپ کیوں رہا ہے؟ تو حر کا جواب کیا تھا؟ حر نے یہ نہیں کہا کہ میں گھبرا رہا ہوں، حر نے یہ نہیں کہا میں ریپینٹ کر رہا ہوں. حر نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، بس وہ اسٹیٹمنٹ آج دامن میں بات کے لیے چاہیے. حر کہتا ہے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. یزید، حسین، میں اس کے درمیان دیکھ رہا ہوں اور سب سے بڑا مجرم تو میں ہوں. اور اس کے بعد اچانک حر نے گھوڑے پہ بیٹھے، جیسے کہتے ہیں نا کسی ڈیسائسو پوائنٹ پہ پہنچ گئے تھے، گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے کہا میں نے جنت کا انتخاب کیا، اور یہ کہہ کے ایڑ لگا دی گھوڑے کو. یہ شخص اور پلٹ کے کہا تو نہ آئے گا ساتھ. یہ اس وقت بھی اس نے آپٹ نہیں کیا حر کے ساتھ جانا، جبکہ حر کے ساتھ حر کا غلام گیا، حر کا بھائی گیا، حر کا بیٹا گیا. یہ جا سکتا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے کیا ایکسکیوز دیا. اس نے کہا میں خلیفہ وقت کی بیعت میں ہوں. کیوں؟ باطل کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا تھا، شریعت کی توضیح اپنے حساب سے نکال رہا تھا. یہی میں اور آپ کرتے ہیں. کہاں وفا کرنی ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے، کہاں اوبیڈینس کرنی ہے، کہاں رولز کو فالو کرنا ہے، اور کہاں کے اوپر حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اگر یہ نہیں کیا زندگی میں تو مثالیں آپ کے سامنے دو آ گئیں. اب تیسری مثال پر آ جائیں کہ حر نے حسین کو پہچان لیا تھا. اب حر کے اوپر جو حر واپس آئے، کیسے واپس آئے آپ کو پتا ہے، سب پتا ہے نا، قصہ نہیں بتاتی. اب اس معافی کے کو ذرا سا ڈس انٹیگریٹ کریں، آپ کو کیا نظر آئے گا؟ حر سب سے بڑا گنہگار، حر حسین کا سب سے بڑا مجرم. حر راستہ نہیں روکتا، حسین آگے نکل جاتے. حر پیاس سے بھٹکتا ہوا حسین کے سامنے نہیں آتا، حسین کے بچے پیاس سے نہیں مرتے. ساری چیزیں آپ دیکھتی جائیے اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ جب حر حسین کے پاس آیا ہے، اب حسین کی بلندی دیکھیے، اب حسین کا وقار دیکھیے. اور میں نے ابھی آپ سے کہا تھا نا کہ جب آپ حسین سے کنیکٹ ہوتی ہیں تو حسین کی آنکھیں آپ کے دل پر آ جاتی ہیں اسٹریٹ. اس کی مثال دیتی ہوں آپ کو. وہ واقعہ یاد ہے جب امام حسین جانا چاہ رہے تھے اور یہ روک رہا تھا، اور اس نے پھر امام حسین کے گھوڑے کے پر ہاتھ رکھ دیا تھا، لجام کو پکڑ لیا تھا، اور امام نے اس کو ایک گالی دی تھی شائستہ لہجے میں. ظاہر امام گالی نہیں دے سکتے، تو امام نے ایک بات کہی تھی کہ حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. امام یہ نہیں کہنا چاہتے کہ تم مر جائے، obviously امام کا لیول. لیکن جب اس نے سنا تو اس نے اچانک اپنا ہاتھ ہٹایا اور اس نے کہا آپ میری ماں کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کی ماں کے لیے کا مقام جانتا ہوں. اس نے حسین کے سامنے کیا کیا تھا؟ عظمت سیدہ کا اقرار کیا تھا. جانے پھر بھی نہیں دیا، لیکن اعتراف تو کیا تھا نا. اب دیکھیے حسین کیسے ریٹرن کرتے ہیں. آپ اتنا سا کریں گے نا حسین کے ساتھ، حسین جو لوٹائیں گے نا وہ میرے وہم و گمان میں، آپ کے وہم و گمان میں. اس نے فاطمہ کے نام پر ہاتھ پیچھے کر لیا تھا اپنا. اور حسین نے کیا کیا کہ جب زخمی پہنچے ہیں تو اپنی ماں کا رومال، حسین کو کتنا عزیز ہوگا نا اب ماں کے ہاتھ کا کاتا ہوا رومال، حسین نے نہ صرف سر پر باندھا بلکہ ایک جملہ کہا. امام حسین نے باقاعدہ مرثیہ کہا ہے ان کے جنازے پر. اس کا پہلا شعر کیا تھا؟ اس کا پہلا شعر یہ تھا، حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے. حر کے معنی ہے آزاد شخص. آپ نے دیکھا امام بھولے نہیں وہ کربلا کا اسٹریس، وہ جنگ کا پینک، وہ تنہائی، وہ پیاس. لیکن حسین تو احسان لٹا دینے والے ہیں. حسین کہتے تیری ماں نے تیرا کتنا خوبصورت نام رکھا. عزیزوں، تو حر نے کیا کیا تھا؟ حر نے سب سے پہلی چیز عظمت اہل بیت کا اقرار کیا تھا. دوسری
چیز حسین کو روکا ضرور لیکن مستقل کانٹمپلیٹ کرتا رہا. حسین کے لیے حر نے آرڈرز کیری کیے, لیکن جب اس نے دیکھا کہ ان آرڈرز کا ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے کہ فرزند فاطمہ کو قتل کیا جا رہا ہے, تو اس نے پھر حق کا راستہ چنا. عزیزوں, حر کون ہے؟ اگر آپ فہرست دیکھیں لشکر امام حسین کی, تو لشکر امام حسین کے جتنے بھی شہداء ہیں اس میں 37 اور حر کو ملائیں تو 38 لوگ وہ ہیں کہ جو اس وقت لشکر چھوڑ کے یزید کا حسین کی طرف آئے تھے. میں آپ کو رلانا چاہوں, بہت رلا سکتی ہوں, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میں اور آپ خود روئیں, اپنے اس سٹینڈ پر روئیں, اپنے حق سے دوری پر روئیں, اپنے عدل کے نہ کرنے پر روئیں, اپنا دم بھرنا رسول کی آل کا, حسین کا, اس پر روئیں کہ جب ان جیسے پہ روتے ہیں ان جیسے بنتے نہیں, ان جیسا بڑا دل نہیں رکھتے, ان جیسے شریعت پر عمل نہیں کرتے. عزیزوں, آج حر کے پیچھے 37 لوگ فالو کر رہے تھے نا, حر کے پیچھے آپ بھی کھڑی ہو جائیے, حر کے صدقے میں حسین سے آپ بھی معافی مانگ لیجئے. حر کے صدقے میں امام سے کہیے کہ اے امام, آپ اس وقت کے امام تھے, میں اپنے وقت کے امام تک پہنچنا چاہتی ہوں, میرے پاؤں میں طاقت نہیں, میرے عمل میں خلوص نہیں, میں بار بار واپس گر جاتی ہوں اسی غار مذلت میں. اے امام, حر کے صدقے میں مجھے بھی طاقت دے دیجیے. ان ایام عذاب میں بھی وہ ریفلیکشن کر سکوں, وہ کانٹمپلیشن کر سکوں. مولا, میرے آنسو میں اتنا اثر ہو جائے کہ میرے گناہ کبھی نہ دھل جائے. مولا, جب میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں, اس مجلس سے باہر نکلوں, میرا دل, میرا ذہن آپ کی غلامی میں رہ جائے. مولا, عزیزو, حسین کو بے کسی کا پرسا دو, حسین کو تنہائی کا پرسا دو. کتنے کم تھے حسین کے اصحاب کہ 38 لوگ وہاں سے آئے ہیں حسین کی مدد کرنے کے لیے. اور کیوں نہ ہو جب صبح نماز ختم ہوئی تھی, ابھی صفیں بکھری نہیں تھی کہ ظالم عمر سعد نے خدا اس کے اوپر اپنا بدترین عذاب نازل کرے, اور اس جیسے دشمنوں پر اس نے تیر کھینچا کمان سے, اور اللہ کی قسم کھائی, خدا کی قسم کھاتا ہوں, گواہ رہنا, میں نے پہلا تیر چلایا, بس اس تیر کے پیچھے 4000 تیر مسلسل چلتے رہے. آخری جملہ حسین کی تنہائی کا پرسا, وہ 4000 تیر جب آئے تھے نا, تو اس کے بعد حسین کے 50 اصحاب اسی وقت شہید ہو گئے تھے. مقتل میں لکھا ہے حسین کی فوج کا کوئی ایک فرد اور کوئی ایسی سواری نہیں بچی تھی جو زخمی نہ ہوئی ہو. میرے مولا حسین, آپ کی بے کسی کا پرسا, فاطمہ آپ کا گھر لٹ گیا, یہ کنیزیں دنیا کرتی ہے. شہزادی, ہمارے آنسو قبول فرما لیجیے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.